بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس درس میں ان چیزوں کا بیان ہے جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر روزے دار نے آنکھ میں دوائی ڈالی یا ڈلوائی بلا ضرورت یا ضرورت سے، تو آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایسے ہی بھول کر کھا لینے سے یا پانی پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے روزہ فرض ہو یا نفل۔ اور یہ چیزیں روزے کی نیت سے پہلے پائی جائیں یا بعد میں۔ مگر اگر یاد دلایا کہ آپ کا روزہ ہے، تب بھی اسے یاد نہیں آیا کہ وہ روزے دار ہے اور کھا پی لیا، تو اب روزہ فاسد ہو جائے گا۔ جبکہ یاد دلانے کے بعد کھانا پینا یا بھولے سے مجامعت کرنا پایا گیا ہو۔ مگر اس صورت میں کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ کسی روزے دار کو اگر بھولے سے کھاتے پیتے دیکھا تو یاد دلانا واجب ہے۔ یاد نہ دلایا تو گناہگار ہوگا۔ مگر اگر روزے دار بہت زیادہ کمزور ہے کہ یاد دلا دے گا تو وہ کھانا چھوڑ دے گا، اور کمزوری اتنی بڑھ جائے گی کہ روزہ مکمل کرنا دشوار ہوگا، اور کھا لیا بھولے سے اور کھا رہا ہے تو روزہ بھی اچھی طرح پورا کر لے گا، اور دوسری عبادتیں ادا کرنے میں بھی اسے کوئی مشقت نہ ہوگی۔ تو ایسی صورت میں یاد نہ دلانا بہتر ہے۔ ہمارے بعض علماء نے فرمایا کہ اگر جوان کو دیکھے کہ وہ روزے دار ہے اور بھول کر کھا پی رہا ہے تو یاد دلا دے، اور بوڑھے کو دیکھے تو یاد نہ دلائے، اور یاد نہ دلانے میں کوئی حرج نہیں۔ مگر یہ حکم اکثر کے لحاظ سے ہے کہ اکثر جوان قوی ہوتے ہیں اور اکثر بوڑھے کمزور ہوتے ہیں۔ اصل حکم یہ ہے کہ جوانی اور بڑھاپے کو کوئی دخل نہیں، بلکہ قوت و ضعف کا لحاظ ہے۔ لہذا اگر جوان اس قدر کمزور ہے تو یاد نہ دلانے میں حرج نہیں، اور بوڑھا قوی ہو تو یاد دلانا واجب ہے۔ مکھی یا دھواں یا غبار حلق میں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے وہ غبار آٹے کا ہو یا غلے کا ہو، یا ہوا سے خاک اڑی، یا جانوروں کے کھر یا ٹاپ سے غبار اڑ کر حلق میں پہنچی۔ اگرچہ روزے دار
ہونا یاد ہو، تب بھی مکی یا دھواں یا غبار حلق میں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اگر قصداً دھواں حلق میں پہنچایا تو روزہ فاسد ہو گیا، جبکہ روزے دار ہونا یاد ہو، چاہے وہ کسی بھی چیز کا دھواں ہو اور کسی طرح پہنچایا ہو، یہاں تک کہ اگر اگربتی وغیرہ خوشبو سلگ رہی تھی، اس نے اپنا منہ قریب کر کے دھویں کو ناک سے کھینچا، روزہ جاتا رہا۔ یوں ہی حقہ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ روزہ یاد ہو، اور حقہ پینے والا اگر پیے گا تو کفارہ بھی لازم ہوگا۔ بھری سینگی لگوائی یا بالوں میں تیل یا آنکھ میں سرما لگایا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ تیل یا سرمے کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو، بلکہ تھوک میں سرمے کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہو، جب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک مسئلہ یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ روزے دار کے پیٹ میں کسی نے نیزہ یا تیر بھونک دیا، اگرچہ اس کی بھال یا پیکان پیٹ کے اندر رہ گئی یا اس کے پیٹ میں جھلی تک زخم تھا، کسی نے کنکری ماری کے اندر چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹا، اور اگر خود اس نے یہ سب کیا اور بھال یا پیکان یا کنکری اندر رہ گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بات کرنے میں تھوک سے ہونٹ تر ہو گئے اور اسے پی گیا، یا منہ سے رال ٹپکی مگر تار نہ ٹوٹا کہ اسے چڑھا کر پی گیا، یا ناک میں رینٹ آ گئی بلکہ ناک سے باہر آ گئی مگر منقطع نہ ہوئی تھی کہ اسے چڑھا کر نگل گیا، یا خنکار منہ میں آئی اور کھا گیا، اگرچہ کتنی ہی ہو، روزہ نہیں ٹوٹے گا، مگر ان باتوں سے احتیاط کرنا چاہیے۔ مکھی حلق میں چلی گئی تو روزہ نہ گیا، روزہ نہ ٹوٹا، اور اگر قصداً نگلی تو جاتا رہا۔ غسل کیا اور پانی سے ٹھنڈک اندر محسوس ہوئی، یا کلی کی اور پانی بالکل پھینک دیا، صرف تری منہ میں باقی رہ گئی تھی، تھوک کے ساتھ اسے نگل گیا، یا دوا کوٹی اور حلق میں اس کا مزہ محسوس ہوا، یا ہڑ چوسی اور تھوک نکل گیا مگر تھوک کے ساتھ ہڑ کا کوئی جز حلق میں نہ پہنچا، یا کان میں پانی چلا گیا،
یا تنکے سے کان کھجایا اور اس پر کان کا میل لگ گیا، پھر وہی میل لگا ہوا تنکا کان میں ڈالا، اگرچہ چند بار کیا، یا دانت یا منہ میں خفیف چیز بے معلوم سی رہ گئی کہ لعاب کے ساتھ خود ہی اتر جائے گی، اور وہ اتر گئی، یہ دانتوں سے خون نکل کر حلق تک پہنچا مگر حلق سے نیچے نہ اترا، تو ان سب صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بوسہ لیا مگر انزال نہ ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ یوں ہی عورت کی طرف نظر کی مگر ہاتھ نہ لگایا اور انزال ہو گیا، اگرچہ بار بار نظر کرنے یا جمع وغیرہ کے خیال سے انزال ہو، اگرچہ دیر تک خیال جمانے سے ایسا ہوا ہو، ان تمام صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا، مگر روزے میں اس طریقے سے خیال جمانا یہ جائز نہیں ہے۔ بھولے سے کھانا کھا رہا تھا، یاد آتے ہی فوراً لقمہ پھینک دیا، یا صبح صادق سے پہلے کھا رہا تھا اور صبح ہوتے ہی اگل دیا تو روزہ نہیں ٹوٹا، اور اگر نگل گیا تو دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ غیر سبیلین میں جمع کیا تو جب تک انزال نہ ہو روزہ نہ ٹوٹے گا۔ احتلام ہوا یا غیبت کی تو روزہ نہ گیا، اگرچہ غیبت بہت سخت گناہ ہے۔ قرآن مجید میں غیبت کرنے کی نسبت فرمایا کہ جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اور حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ غیبت زنا سے بھی سخت تر ہے۔ اگرچہ غیبت کی وجہ سے روزے کی نورانیت جاتی رہتی ہے، لیکن غیبت سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جنابت کی حالت میں صبح کی، اگرچہ سارے دن جنب رہا، روزہ نہیں ٹوٹا، مگر اتنی دیر تک قصداً غسل نہ کرنا کہ نماز قضا ہو جائے حرام گناہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنوب جس گھر میں ہوتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جن یعنی پری سے جمع کیا تو جب تک انزال نہ ہو روزہ نہ ٹوٹے گا، یعنی جب کہ انسانی شکل میں نہ ہو، اور انسانی شکل میں ہو تو وہی حکم ہے جو انسان سے جمع کرنے کا ہے۔ تل یا تل کے برابر کوئی چیز چبائی اور تھوک کے ساتھ حلق سے اتر گئی تو روزہ نہ گیا، مگر جب کہ اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ چنانچہ ایک مسئلہ یہ بھی ذہن نشین رہے
کہ بھولے سے جمع کر رہا تھا، یاد آتے ہی الگ ہو گیا، یا صبح صادق سے پیشتر جمع میں مشغول تھا، صبح ہوتے ہی جدا ہو گیا، روزہ نہ گیا۔ اگرچہ دونوں صورتوں میں جدا ہونے کے بعد انزال ہو گیا ہو، اگرچہ دونوں صورتوں میں جدا ہونا، یاد آنے اور صبح ہونے پر ہوا کہ جدا ہونے کی حرکت جمع نہیں، اور یاد آنے یا صبح ہونے پر فوراً الگ نہ ہوا، اگرچہ صرف ٹھہر گیا اور حرکت نہ کی، تو روزہ جاتا رہا۔ یہ مسائل فقہیہ ذہن نشین رکھیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں روزہ نہیں توڑتی: سینگی لگوانا اور قے اور احتلام۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی، ایک شخص نے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی کہ میری آنکھ میں مرض ہے، کیا روزے کی حالت میں سرما لگاؤں؟ تو نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، لگوا سکتے۔